السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ یونس کی آیت نمبر 23 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 24 سے انشاءاللہ آج ہماری کلاس کا آغاز ہوگا۔ آیت نمبر 24، 25 اور 26 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔
انما مثل الحیات الدنیا، یقیناً دنیا کی زندگی کی مثال، کماء انزلناہ من السماء، پانی کی مانند ہے جسے ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو پس وہ زمین سے اگنے والی نباتات کے ساتھ اچھے طریقے سے مل جاتا ہے، مما یأکل الناس والانعام، جس میں سے کھاتے ہیں لوگ بھی اور چوپائے بھی، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنی آرائش اختیار کر لیتی ہے، وزینت، اور بڑی خوبصورت مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلها، اور اس کے رہنے والے یہ گمان کرنے لگتے ہیں، انہم قادرون علیہا، کہ یقیناً وہ اس پر اب قدرت رکھتے ہیں، اتاہا امرنا، اس پر آ جاتا ہے ہمارا حکم، لیلاً او نہارا، رات کو یا دن کو، فجعلناہا حصیداً، تو پس اس کو ہم کر دیتے ہیں ایسے کہ جیسے کاٹ کر پھینک دیا گیا ہو، کأن لم تغن بالامس، کہ گویا کہ وہ کل کو تھی ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم کھول کر اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، تفکر کرنے والی، تدبر کرنے والی قوم کے لیے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ ہے جو بلاتا ہے دار السلام کی جانب، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا یا نیکی کی، الحسنى وزیادہ، ان کے لیے اچھائی ہے اور زیادہ ہے، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہرے نہ سیاہ ہوں گے اور نہ رسوا، اولئک اصحاب الجنہ، اور یہی ہیں جو جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی ایک مثال ہے، جس طرح بارش اترتی ہے اور بارش کا پانی زمین میں اچھے طریقے سے جذب ہو جاتا ہے، اور کھیت کھلیان، اس سے اگنے والی کھیتی، نباتات، ہریالی، ہر چیز کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے جب مل جاتا ہے تو وہ فصلیں اگتی ہیں، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، وزینت، بڑی خوبصورت نظر آنے لگتی ہے، اور جو کھیت ہیں ان کے اندر ایسی کھیتی لہلہانے لگتی ہے، اور اس میں ایسا غلہ نظر آنے لگتا ہے، اس کے سٹے، ان کے اندر دانے نظر آنے لگتے ہیں، اگر باغ ہیں تو باغات میں پھل نظر آنے لگتے ہیں، اور ان کے اگانے والے اور ان کے بیجنے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں انہم قادرون علیہا، کہ اب وہ اس سارے کے اوپر قدرت رکھنے والے، یعنی جلد ہی وہ وقت آئے گا جب وہ پھل توڑیں گے اور فصل کاٹیں گے اور اس سے بڑا نفع حاصل کریں گے۔ اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رات اور دن میں کسی بھی وقت کوئی ایسی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی ہوا کا طوفان آ جاتا ہے، کبھی بارش کا طوفان آ جاتا ہے، کبھی ژالہ باری ہو جاتی ہے، کبھی کوئی دشمن آ کر حملہ کر دیتا ہے، کبھی کوئی جانور آ کر فصل تباہ کر دیتا ہے، اور انسان دیکھتے ہی دیکھتے جس چیز کو اپنے قبضہ قدرت میں سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھوں سے کھسک جاتی ہے۔ بالکل انسان کی اپنی زندگی اسی طرح، انسان سمجھتا ہے کہ وہ جوان ہو گیا ہے، محنت کرے گا اور اس کا جسمانی طاقتیں بڑی اچھی ہیں، اور اب اس کے اوپر اپنی نوجوانی اور شباب کے اثرات بڑے خوبصورتی ظاہر کرنے لگتے ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک ٹھوکر مارے گا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، اور اس کے پالنے پوسنے والے ماں باپ بھی اس پر اتراتے پھرتے ہیں کہ اب یہ ہمارا بیٹا جوان ہو گیا، اب اولاد بڑی ہو گئی، اب یہ محنت کر کے آگے بڑھ رہا ہے، بڑی صلاحیت والا ہے، یہ کمائے گا اور ہمارے دن پھر جائیں گے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، لمبی چوڑی انسان کی امیدیں چل رہی ہوتی۔ ابھی میرا کاروبار چمکنا شروع ہو گیا ہے، اب میں نے ایک دکان تو مضبوط بنا لی ہے، دوسری کی جگہ دیکھنی شروع کر دی ہے، ایک فیکٹری لگ گئی ہے،
بڑی اچھی چل رہی ہے، دوسری کی جگہ دیکھنی شروع کر دی ہے، ایک کوٹھی بن گئی ہے، دوسرے کے پلاٹ دیکھنے شروع کر دیے. انسان کے لمبے پلان، یہاں تک کہ وہ اسی کے اندر کھب کر رہ جاتا ہے. اور اتاہا امرنا لیلا او نہارا، دن اور رات میں کسی بھی وقت ہمارا حکم آ جاتا ہے. اور ایک دم سے خبر آتی ہے، فون بجنے لگتے ہیں، یار وہ فلاں کا سنا، ایک دم سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی سانس بند ہو گئی. فلاں کا سنا، بڑا ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، یار ہم سے مل کے گیا تھا، اور ایک چلتے چلتے بس پتہ نہیں کیا ہوا وہیں پر گر پڑا، اور اٹھا کر ہسپتال لے گئے تو انہوں نے کہا یہ تو آپ اس کو فوت شدہ ہی لے کر آئے ہیں. یار ہمارے پاس سے بڑا ٹھیک ٹھاک نکلا تھا اور بڑی خوشی میں تھا کہ میں فلاں فلاں پروجیکٹ آج کل کر رہا ہوں، جاتے ہوئے بس یار افسوس کی بات ہے ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، موقع پہ ہی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. یار سمجھ نہیں آئی، بندہ بڑا صحت مند ٹھیک ٹھاک نظر آتا تھا، اس کے دل کے اندر یہ مسئلہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. سمجھ نہیں آئی یار، ایک دم بیٹھے بیٹھے کیسے خدا نہ خواستہ یہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ کینسر آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا، آپ نے پہلے کیئر نہیں کی. کتنی باتیں ہیں ہم جو دن رات سنتے ہیں. اتاہا امرنا لیلا او نہارا. اور ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اچھا یار کیا وجہ ہوئی، بیمار تھا بندہ؟ وہ کہتا ہاں یار یہ بیمار تھا، یا فلاں ہوا تھا، یا ایسے ہوا تھا. گاڑی بڑی ٹھیک چلاتا تھا، یار پتہ نہیں اس دن کیا ہوا، گاڑی بھی اس کی اچھی تھی لیکن ٹائر کھل گیا، بریک نے کام نہیں کیا، فلاں نہیں کیا. اصل بات یہ ہے یہ سارے بہانے ہیں. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اس کے اوپر بھی ہمارا حکم دن رات میں کسی وقت منطبق ہو گیا. اور پھر کأن لم تغن بالامس، یہ صورتحال ہے. بندہ ایسا صفحہ ہستی سے مٹتا ہے، اس کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے، گویا وہ کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا. اربوں انسان اس دنیا میں آئے، آج کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں. کتنے تو ایسے ہیں جن کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، بالکل صفحہ ہستی سے ختم ہو چکے ہیں. کسی کو پتہ بھی نہیں یہاں فلاں کی قبر ہے، وہ اس کے اوپر گھر بنائے بیٹھا ہے، کوئی اس کے اوپر پلازا بنایا بیٹھا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن جن قبروں کے نشان بھی ہیں ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں. دور والے لوگوں کو تو چھوڑیں، آپ اسلام آباد کے یہ پرانے قبرستان چلے جائیں، ایک تو نیا یا H11 والا قبرستان، کبھی چکر لگایا کریں گزرتے گزرتے نا یہ H8 والے قبرستان سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کر شروع میں اسلام آباد آباد کیا تھا، اور انہوں نے بڑی محنتیں کر کے کوششیں کر کے، پتہ نہیں ان میں سے کتنوں نے حلال پر، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اور ان میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے حلال حرام کی تمیز کے بغیر اسلام آباد میں محنتیں کر کے، نوکریاں کر کے، کاروبار کر کے، پلاٹ بنائے، زمینیں بنائیں، اولادیں پڑھائیں، اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے. ان کے گھر والے آج سب کچھ بیچ بچا کے دنیا کے کسی اور ملک چلے گئے، یا اگر کہیں ہیں تو کسی بڑے بڑے سیکٹروں میں ادھر ادھر اپنے اپنے فارم ہاؤسز میں اتنے مصروف ہیں. اگلی نسل کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ دادا دادی نانا نانی کی قبر کدھر ہے، اور کون جائے وقت نکالے وہاں جا کر دیکھے کہ کون کس حال میں ہے. اس طرح کھنڈر کی کھنڈر قبریں ہو چکی ہیں کہ ان کے پاس سالہ سال آنے والا کوئی ہے ہی نہیں. پتہ نہیں کوئی دعا مانگنے والا بھی بچا ہے یا نہیں بچا ہے. اور انسان سمجھتا ہے کہ میری بڑی زندگی ہے، میرے بڑے پلانز ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے میں اور آپ اپنی پسند ناپسند کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. ذرا سی ہماری پسند سے بات ہٹ جائے، ذرا سی ہماری طبیعت سے باہر کوئی ادھر ادھر کی کر دے، ہم فوراً آگے سے اکڑ کر کہتے تمہیں جرت کیسے ہوئی تم نے یہ بات کی، تمہیں پتہ ہے میں یہ باتیں برداشت نہیں کرتا، میرا مزاج نہیں ہے اس قسم کی گفتگو سننے کا، میرا مزاج نہیں ہے اس قسم کی باتیں سننے کا، مجھے برداشت نہیں ہوتی. تم نے غلط بات، میں نے آج تک غلط بات برداشت کی نہیں، میں نے آج تک غلط بات برداشت کی نہیں. بندہ بڑی سخت سخت باتیں کہہ جاتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ برداشت تو بڑا کچھ کرنا پڑتا. جس وقت اللہ کے حکم آ جاتے ہیں پھر یہ ساری اکڑ ہو نکل جاتی. پھر بندے سے پوچھ کے نہیں آتا ملک الموت کہ ہاں جی برداشت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس ٹائم برداشت کرنی پڑتی ہے. اس لیے کأن لم تغن بالامس، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اس لیے فرمایا ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لقوم یتفکرون، تدبر کرنے والی قوم کے لیے. جس طرح گندم کی ڈالی اگر بہت ہری بھری ہے اور اس کے اوپر 7-8 قسم کے خوشے لگے ہیں اور ان کے میں ہر خوشے میں 100 سے دانے بھی ہوں اور وہ کھڑی ہو اور اکڑ رہی ہو تو انسان اس پر ہنسے گا کہ یہ کس بات پہ اکڑ رہی ہے، ابھی کسان نے پکڑنی ہے درانتی اور اس کو چھیل کے وہ پرے مار دینا ہے.
اس کا ایک ایک خوشہ اور ایک ایک دانہ اس کے اندر سے چھٹ چھٹ کر نکال دینا ہے، اس کے بعد اس کو تھریشر میں ڈال کر اس کا بھوس بنا کر جانوروں کو کھلا دینا ہے۔ اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، انسان کی تو اس سے بھی کم کی اوقات ہے۔ فرمایا مما یاکل الناس والانعام، کھیتی بھی ایسی ہوتی ہے جس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی چوپائی بھی کھاتے ہیں۔ انسان کا بھی یہ جسم سوار کے رکھا ہوا، جس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا، کل کو کہاں جائے گا، روح نکلے گی، اگلے فوراً لپیٹ کے غسل دے کر کفن دے کر دفنانے کی کریں گے۔ اور ہم نے تو ابھی کچھ عرصہ پہلے کورونا میں بڑے عجیب مناظر دیکھے۔ یہ تو اللہ مسلمانوں کو جو جذبہ دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کورونا کے اندر بھی مسلمان ہی تھے جو اپنے مردوں کو صحیح طرح غسل دے کر دفنانے کا انتظام کرتے رہے، خواہ اپنی زندگی چلی جائے لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اپنے پیاروں کو اس طرح ہی کھڈوں کے اندر پھینک دیں۔ وگرنہ چائنا کے اندر اور یورپ کے اندر ہم نے دیکھا بڑے بڑے گڑھے کھود کر ایسے ٹرکوں کے ٹرک لاد کر یوں الٹا کر ان کے اندر سپرے مار کے اور ادویات پھینک کے اوپر سے مٹی ڈال کے بند کر دیے کہ گل سڑ جائیں۔ انسان کی اوقات ہے، زمین کے کیڑے اس کو کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کسی کی خوراک بن کر غائب ہو جاتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان تجھے اگر یقین نہیں آتا تو اس وقت کو تو یاد کر جب اس دنیا کے اندر ایک وقت وہ بھی تھا، لم يكن شيئا مذكورا، تیرا تذکرہ بھی کوئی نہیں، تو ایسی چیز ہی نہیں تھا جس کا تذکرہ کیا جائے، ایسی چیز ہی نہیں تھا جس کا تذکرہ کیا جائے۔ باپ کے صلب میں موجود جو ایک قطرہ ہے ماء مہین، اللہ نے فرمایا جو بڑا رذیل قسم کا پانی ہے، وہ ایسا قطرہ ہے، انسان شگفتہ مزاج انسان، سنجیدہ مزاج انسان شرافت والی کسی مجلس میں بیٹھ کر اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا، حالانکہ وہیں سے اس کی اولاد کی اور اس سے پہلے اپنے باپ کے صلب میں اس کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی تھی۔ لم یکن شیئا مذکورا، ایسی چیز نہیں تھا جس کا تذکرہ کیا جائے، جس کا ذکر کیا جائے۔ اس حال میں بھی تھا کبھی جب اللہ نے اس کو وہاں سے اٹھا کر انسان کی شکل میں بنایا، اور جب انسان کی شکل میں آ کر علمہ البیان، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو یہ بیان کرنے کی، بولنے کی طاقت عطا فرما دی، تو آج ہمارے خلاف ہی زبان چلاتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، قرآن کہتا ہے وہ بڑا ہی جھگڑالو اور مخاصمت کرنے والا ہے، اللہ کی آیات کو پڑھ کر اس میں سے کجی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یبغونها عوجا، وہ اس کے اندر ٹیڑھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل، صلاحیت اور ذہن کی جو تیزی ہے، اللہ نے جو کچھ عطا کر رکھا ہے اس کو بجائے اللہ کی اطاعت میں لگانے کے اللہ کی نافرمانی میں لگاتا ہے۔ فرمایا یہ ہے انسان کی مثال۔ اس لیے فرمایا وہ لوگ جو اس بات کو سمجھ لیں، یتفکرون، تدبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کا ایک پیغام ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلاتا ہے ایک ایسے مقام کی طرف جس کا نام دار السلام ہے۔ جنت کے ناموں میں سے ایک نام یہ دار السلام بھی ہے۔ یہ کون سا سلامتی کا گھر ہے؟ جو مکمل سلامتی ہے، جس کے اندر جب انسان جائے گا تو فرشتے بھی سلامن سلامہ کہیں گے، اور وہاں پر جب انسان اپنے مقام پر پہنچے گا تو اللہ رب العزت بھی سلام قولا من رب الرحیم، اپنے رحیم رب کی طرف سے بندوں کو مہمان نوازی کرتے ہوئے سلام ہی کہا جائے گا۔ وتحیتہم فیہا سلام، آپس میں بھی ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ اور یہ سلامتی کا گھر اس لیے بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے وہاں چلے جائیں گے اور اپنے اپنے مقام کو پہچان لیں گے، اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہوں گے اور ان کو کہیں گے کہ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نے نہیں آنا، آج کے بعد تمہیں کبھی بھوکا نہیں رہنا، اور آج کے بعد تمہیں کبھی پیاسا نہیں رہنا، اور آج کے بعد تمہیں کبھی بوڑھا نہیں ہونا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہارا رب تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، آج کے بعد تمہارے رب نے تم سے کبھی ناراض نہیں ہونا۔ تو یہ ہے اصل حقیقی سلامتی۔ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، پیچھے دنیا کی حقیقت واضح کر کے اہل ایمان کو یہ سمجھایا ہے کہ اس جانب مائل ہونے اور وقتی طور پر چکا چوند کر دینے والی چند باتوں کی طرف مائل ہونے کے بجائے اللہ کے اس دار السلام نامی گھر کی طرف آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کی طرف دعوت دی ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی بادشاہ نے بڑا خوبصورت محل بنایا ہو اور پھر وہ منادی کروائے، آواز لگوائے ایک آواز لگوانے والے کے ذریعے کہ آؤ
اور اس گھر کے اندر بادشاہ نے ایک بہت شاندار دعوت کا اہتمام کیا ہے، اس دعوت میں شریک ہو کر بادشاہ کی میزبانی سے لطف اندوز ہو، تو جو اس بندے کی آواز سن کر اس کی بات مان کر محل میں داخل ہوگا وہ بادشاہ کی میزبانی سے لطف اندوز ہوگا، اور جو نہیں داخل ہوگا وہ محروم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بادشاہ اللہ ہے اور وہ محل جنت ہے، اور اس کی طرف بلانے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جو میری بات مانے گا وہ اس جنت میں داخل ہو کر اللہ کی میزبانی سے لطف اندوز ہوگا، اور جو میری بات نہیں مانے گا وہ اللہ کی اس عظیم جنت سے محروم ہو جائے، عظیم جنت سے محروم ہو جائے۔ تو فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر معلوم ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے، اس کی چاہت بھی کچھ جو ہے اصولوں کے تحت ہے۔ اللہ نے اپنی چاہت اور اپنی منشا کو کن اصولوں کے تحت رکھا ہے، اللہ نے جا بجا کے قرآن و حدیث میں ان کو بھی واضح کر دیا ہے۔ تم یہ کرو گے اللہ رب العزت تمہارے لیے رستہ کھول دے گا، تم یہ کرو گے اللہ تمہارے لیے رستہ کھول دے گا، اور اس کے مقابل کرو گے تو فلاں فلاں خیر کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں۔ اور فرمایا جب اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے للذین احسنوا الحسنی، جنہوں نے اچھائی کی ان کے لیے زیادہ اچھائی، الحسنی زیادہ اچھائی، یعنی اللہ نے بدلہ صرف اتنا نہیں دینا جتنا انسان نے کیا ہے، بلکہ جنت میں داخلے کے لیے انسان کا عمل صرف اللہ کی رحمت کو اس کے شامل حال کر دیتا ہے، باقی سب کچھ تو اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ تو جنت میں جو کچھ بھی میسر آئے گا وہ انسان کے صرف عمل کا بدلہ نہیں ہے بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہے، وزیادہ، اور اس سے مزید بھی کچھ ہے۔ یہ مزید کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے مختلف سوال کریں گے، ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ کیا اب تم یہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اپنے رب پر راضی ہو؟ اپنے رب پر راضی ہو؟ اور جنتی کہیں گے ہم کیوں کر اپنے رب سے راضی نہ ہوں، اس نے ہم سے جو وعدے کیے وہ سچ کر دکھائے، اور جو کچھ اس نے ہمیں عطا فرمانا تھا اس سے بڑھ بڑھ کر ہمیں عطا فرمایا۔ اور اس وقت اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ ابھی ایک نعمت باقی ہے، وَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، اور اللہ تعالیٰ اپنا جو حجاب ہے ان کے درمیان سے ہٹا دیں گے، اور اس وقت جنتی اللہ رب العزت کو اس طرح دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح تم آج 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اور اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ سورج کی طرف دیکھنا نظر وہ بھی آتا ہے لیکن دقت والا ہے، چاند کی طرف 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے لیکن اس کی طرف دیکھتے ہوئے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوتی۔ اس طرح اللہ رب العزت کے نورانی چہرے پر انسان کی نظر پڑے گی اور اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت کے مطابق اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے، اور جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمام جنت کی باقی نعمتیں اس نعمت کے سامنے ہیج ہو جائیں، چھوٹی ہو جائیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس لیے اس کو علیحدہ سے بیان کیا وہ زیادہ۔ یہ جو ہے نا باقی تو سب کچھ اچھائی ملنی ہے، یہ مزید جو ملنا ہے یہ اللہ رب العزت کا دیدار ملنا، اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، یا اللہ میں آپ کے عزت والے چہرے پر نگاہ ڈالنے کی جو لذت ہے اس کا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں وہ نصیب فرمانا۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق بعض خوش قسمت وہ اعلیٰ جنتوں والے، جنت الفردوس والے وہ ہیں جن کو ہر جمعے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوا کرے گا، اپنے رب سے ملاقات ہو کرے گی۔ یا اللہ سوال بہت بڑا ہے لیکن آپ کی شان اور عظمت اور عطا اس سے بھی بڑی ہے، ہمیں اپنے فضل سے ان بندوں میں فرما دے۔ ہم اپنے اعمال کے بل بوتے پر نہیں، آپ کے کرم اور فضل سے یہ بل بوتے پر یہ سوال کرتے ہیں، ہمیں خاص اپنے حکم سے اپنے فضل سے ان بندوں میں فرما دے جن کو ہمیشہ آپ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور اللہ سے کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ یہ کمزور بڑے گناہگار لوگوں کو آپ نے یہ مقام کیوں دے دیا، اللہ سے کس نے پوچھنا ہے، جس کو اللہ جو عطا فرما دے۔ تو فرمایا ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، ان کے چہرے نہ قیامت کے دن سیاہ ہوں گے اور نہ ذلت سے ہمکنار ہوں گے، بلکہ یہ عزتوں کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ اس لیے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قیامت کے دن کی ذلتیں اور چہرے کی رسوائیاں اور گناہوں کی سزا جہنم کے اندر پانے کے بعد جنت میں جائیں گے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے فضل سے
اللہ کے کرم سے عزتوں کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ پہل جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں کر دے۔ تو فرمایا اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اگلی آیات میں اس سے برعکس جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ کل راولپنڈی